السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی متعلق قرآنی آیتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولی کہ کیا تو اس کو نائب بناؤ گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزیاں کرے گی، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر ان سب اشیاء کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ سچے ہو ان سب کے نام بتاؤ۔ ملائکہ بولی کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے ان کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو انہیں سب اشیاء کے نام بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، سو سوائے ابلیس کے منکر ہوا۔ ابلیس نے غرور کیا اور کافر ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہو، اور اس میں بلا روک ٹوک کھاؤ جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا نیچے چلے جاؤ تم آپس میں، اور تمہارا ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک مخصوص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور استعمال کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے کچھ کلمے اپنے رب سے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو میرے ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے کوئی غم کوئی خطر نہ ہوگا، اور جو کفر کرے گا اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے مانگتے ہو، اور فرشتوں کا لحاظ رکھا کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبلے کیے کہ آپس میں پہچان کیے رکھو، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ بہترین جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس وہ سجدے والوں میں سے نہ ہوا۔ فرمایا کہ اس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا۔ شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، نکل تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ شیطان بولا مجھے مہلت دے اس دن تک، شیطان بولا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ شیطان بولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے درست راستے پر ان کے ناک میں پھونکوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے بیشتر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکلا ہوا رد کیا ہوا ہے، ضرور جو تیری کہنے پر چلیں گے میں ان سب سے دوزخ کو بھروں گا، اور آدم علیہ السلام تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہیں گے، تو ان میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا
اور ان کی شرم کی چیزیں جو چھپی ہوئی تھی ان پر کھل جائے، اور بولا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے نہ لگ جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنی مکر میں لے آیا، اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو پھر ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی، اور پھر وہ اپنے بدن کو جنت کی پتوں سے چھپانے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے فرمایا اے رب، ہم نے خود کے ساتھ برا کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کھائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ایک مقررہ مدت تک رکھنا ہے اور اسے برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہم بات کریں گے شیطان کون تھا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں شیطان کون تھا؟ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت امام بن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں میں شمار نہیں ہوا۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین پر فساد برپا کیا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے انہیں مار ڈالا، اور جو بچے انہیں سمندر جزیروں کے جانب دھکیل دیا۔ ابلیس بھی انہی جنات میں سے تھا، اور اسے فرشتے کھینچ کر اپنے ہاتھ سے آسمان پر لے گئے تھے۔ یہ عرصہ دراز تک وہی رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اسے بھی سجدہ کا حکم ہوا، مگر یہ انکاری ہوا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس آسمانی دنیا پر فرشتوں کے گروہ کا سردار تھا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزرائیل تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ابلیس کا نام حارث تھا۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس فرشتوں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور یہ جنت کے خزانچے تھے۔ ابلیس ان سب میں سے شرافت والا، علم والا اور عبادت گزار تھا۔ اس کے 4 پر تھے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے غرور تکبر کی بدولت اسے شیطان بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی جانب سے روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو مغرور ہے یا تو تھا ہی تکبر کرنے والوں میں سے؟ ابلیس بولا میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو بھٹکا ہوا ہو گیا، اور بے شک قیامت تک کے لیے میری جانب سے تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس بولا اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے اس جانے ہوئے دن تک۔ ابلیس بولا تیرے عزت کی قسم، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں دوزخ کو ان سے بھروں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ ابلیس اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، اور اس کا یہ مقام و مرتبہ اس کے غرور اور انکار کی بدولت اس سے چھین لیا گیا، اسے ذلیل و خوار کیا گیا اور زمین کی جانب دھکیل دیا گیا۔
دیکھو آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور انسان کو گروا دیتا ہے اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عاجزی عطا کرے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو دل سے دعا کرو اور اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اللہ سب پر رحم کرے۔ بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔